آج سے 3000 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلامی کتاب تورات نازل ہوئی۔ اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ فلسطین کا علاقہ اللہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھا ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ تورات کی اس آیات کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا فادر کہا جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر کہا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق فلسطین صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا بھی حق ہے۔ تقریباً 40 سال ایجپٹ کی صحراؤں میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے یشوع کی لیڈرشپ میں یروشلم کو فتح کر لیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یروشلم ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور 300 سال تک ان کی حکومت دوبارہ حاصل نہ کر سکی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لیا گیا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک ٹیمپل بنایا۔ 400 سال بعد عراق میں بیبیلونیا ایک بہت پاورفل امپائر بنی، جس کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد یہودیوں نے فلسطین پر 400 سال تک پھر سے حکومت کی۔ اس کے بعد دی گریٹ رومن امپائر نے فلسطین پر حملہ کیا اور 600 سال تک یہاں حکومت کی۔ اس حملے سے پہلے کسی اور نے اتنا ظلم یہودیوں پر نہیں کیا تھا۔ اس حملے میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل، جس کو دوسری دفعہ ذوالقرنین نے بنایا تھا، پھر سے تباہ کر دیا اور اسے آج تک دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے 600 سال بعد رومن نے عرب میں بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر عرب پر حملہ کیا اور یہ رومن امپائر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بنے۔ اسی طرح پہلی دفعہ یروشلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ تقریباً 350 سال بعد کرسچن نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر دیا۔ پھر تقریباً 90 سال تک کروسیڈرز نے یہاں پر حکومت کی۔ کروسیڈرز نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا اور مسجد اقصی کو ایک محل میں تبدیل کر دیا۔ پھر تقریباً 90 سال بعد مسلمانوں کے بہت بڑے بادشاہ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے یروشلم کو دوبارہ سے حاصل کر لیا۔ آج تک جتنی بھی فلسطین میں جنگیں ہوئی، سب میں بہت ظلم کیا گیا، سوائے مسلمانوں کی حکومت میں، جنہوں نے سب کو معاف کر دیا اور امن کو اپنایا۔ ان سب کے بعد 80 سال تک یہاں سب ریلیجنز امن کے ساتھ رہنے لگے۔ تقریباً 800 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 800 سال بعد سلطنت عثمانیہ، جس کی یروشلم پر بھی حکومت تھی، ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد فلسطین پھر سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور برٹش گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا سے یہودی فلسطین میں شفٹ ہونے لگے، جس کے بعد UN نے ایک فیصلہ کیا، فلسطین کے 3 حصے کیے جائیں گے، پہلا فلسطین، دوسرا اسرائیل، تیسرا یروشلم، جہاں UN کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد عرب کنٹریز نے پھر سے اسرائیل پر حملہ کیا اور بہت بری طرح شکست حاصل کی۔ 1967 آج سے 60 سال پہلے ایجپٹ، جارڈن، سیریا اسرائیل کے خلاف جنگ لڑتا ہے اور صرف 6 دنوں میں اسرائیل پھر سے ان سب کو بری طرح شکست دیتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ اور یروشلم پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا اور تب سے لے کر آج تک کوئی بھی دوبارہ اسرائیل سے یہ علاقے حاصل نہیں کر سکا۔